بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بندے نے اپنی بیوی کا نفقہ کم دیا، یعنی تنگ کر دیا، نفقہ مطلب کم نفقہ دیا، ان میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ بیوی سے کہا جائے گا کہ تو اس کے نام پہ قرضے لیتی رہے۔ کہا جائے گا مطلب قاضی یہ کہے گا کہ اس کے نام پہ قرضے لے کر تو اپنا خرچہ پورا کرتی رہے، تو بعد میں وہ خرچے پورے کرے گا، وہ خرچہ خود قرضہ دیتا رہے گا۔ یہ قرضہ فائدۃ الامر بالاستدانۃ مع الفرض ان يمكنها احالۃ الغریم علی الزوج۔ اگر یہ جو قرضہ لینے کا حکم ہے اگر قاضی کی طرف سے دیا گیا کہ وہ خرچہ پورا نہیں دیتا اور اس کے نام پہ قرضہ لیتے رہے، تو پھر اگر قاضی کی طرف سے حکم ہے تو پھر وہ خرچہ جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ خاوند دے گا، اور اگر قاضی کی طرف سے حکم نہیں ہے تو پھر یہ کسی بیوی پہ چڑھے گا، خاوند خرچہ نہیں دے گا، وہ والا قرضہ جو ہے خاوند ادا نہیں کرے گا۔ اب اس میں یہ بھی ہے نا کہ خرچہ دیکھا جائے نا کتنا اس کا خرچہ ضروری ہے جو کہ یہ نہیں دے رہا۔ تو مثلا اشتری الطعام نصیحۃ لا یقضی الثمن من مال الزوج، کہ وہ کھانا جو ضروریات حاجات اصلیہ ہیں ان کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو وہ لیا جائے گا۔ اس کے لیے یہ نہیں بھی کہ وہ روٹی خرچہ تو پورا کرتا ہے تو وہ کہے کہ ہر ہفتے مجھے جو ہے نا وہ ہر مہینے میں سوٹ بھی لے کر دے، اور پرانی شاید جو فضول چیزیں ان پہ وہ خرچے کرے اگر، تو پھر یہ خرچہ وہ قرضہ اس پر خاوند پر نہیں چڑھے گا۔ جو ضروری چیزیں ہیں جن کے جو خرچے میں شامل ہے، رہائش ہوگی، نفقہ، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ جب وہ بندہ کہ جس نے آسرا، جس نے کمی کی، تنگی کی، جس نے اپنی بیوی کے خرچے میں نہیں جدائی ڈالی جائے گی ان دونوں کے درمیان، اور کہا جائے گا بیوی کو کہ تو قرضہ لے لے علیہ، اس کے نام پر۔ آگے جی، جب کوئی بندہ گھر سے غائب ہو گیا، ذرا جب وہ گھر سے چلا گیا تو غائب ہے، اس کے گھر والوں کے پاس خرچہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، لیکن اس کے پیسے اس کا مال کسی دوسرے کے قبضے میں ہے، کسی دوسرے بندے کے پاس اس کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس نے امانت رکھے ہوئے ہیں، یا کسی نے اس کا قرضہ دینا ہے، یا تعریف بھی و بالزوجیت، وہ جس کے پاس پیسے ہیں نا وہ ان پیسوں کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ میں نے اس کا قرضہ دینا ہے، و بالزوجیت، اور یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ یہ فلاں عورت اس کی بیوی ہے، تو قاضی اس مال میں سے اس غائب کی بیوی کا خرچہ، اس کے چھوٹے بچوں کا خرچہ، اس کے والدین کا خرچہ لازم کر دے گا، اور اس بیوی سے ضامن لے لے گا اس خرچے کا۔ یعنی کہ اگر وہ مطلب ضمانت کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ اگر یہ بلا وجہ لے رہے ہیں تو پھر وہ جو ضامن ہے وہ اس سے پیسے لیں گے، بھئی وہ ضمان اٹھائے گا۔ ولا یقدا، اور اس غائب کے مال میں صرف انہی رشتہ داروں کے خرچے کا فیصلہ کیا جائے گا، ان رشتہ داروں کو خرچہ دیا جائے گا۔ کس کس کو؟ بیوی اور بچے اور والدین کو۔ قاضی ان پر لازم کر دے گا، ان کا خرچہ لازم کر دے گا اس مال میں سے۔ کیوں؟ لأنه لما اقر بالزوجیت والودیعۃ، کیونکہ جب اس بندے نے اقرار کر لیا زوجیت کا کہ فلاں عورت اس کی، جس نے میرے پاس مال رکھا ہوا تھا اس کی بیوی ہے، اور اس نے میرے پاس امانت بھی رکھا ہوا، یہ بھی وہ مان گیا، تو اس نے اقرار کر لیا اخذ الحق کے لہا، کہ اس عورت کا اس میں حق ہے، تو لأن لها ان تأخذ من مال زوج حقا من غیر رضاہ، کیونکہ یہ بیوی جو ہے یہ خاوند کے مال میں سے اس کی رضا کے بغیر بھی اپنا حق لے سکتی ہے، اور جب بس اقرار صاحب الیدی مقبول فی حق نفسی، وہ جس کے قبضے میں مال ہے اس نے اپنے بارے میں اقرار کیا کہ میں نے فلاں بندے کا یہ مال دینا، فلاں بندے کے پیسے میرے پاس پڑے، تو اس کا یہ اقرار بھی مان لیا جائے گا۔ تو بیوی کا خرچہ تو وہ اس کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتی ہے، اس لیے یہاں پہ مرد کی اگرچہ اجازت کوئی نہیں ہے، وہ غائب ہے، لیکن پھر اس کی اجازت کے بغیر وہ خرچہ لے سکتی ہے، اور بندہ یہ مان بھی رہا ہے کہ اس نے اس غائب بندے کی امانت رکھی ہوئی ہے یا اس کے پیسے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے خرچہ انہیں دینا پڑے گا، اس مال میں سے ان کا خرچہ لازم کر دیں گے، کس کا؟ بیوی کا، بچوں کا اور والدین کا، مطلب ان کا خرچہ ہر حال میں بندے نے دینا ہے۔ جب غائب ہو گیا آدمی اس حال میں کہ اس کا مال ہے کسی دوسرے بندے کے قبضے میں، ایسا بندہ جو اعتراف کرتا ہے اس مال کا بھی وبالزوجیتی، اور اس کے بیوی ہونے کا بھی، تو لازم کر دے گا قاضی اس مال میں غائب کی بیوی کا نفقہ اور اس کے چھوٹے بچوں کا نفقہ اور اس کے والدین کا نفقہ، اور لے لے گا عورت سے ایک ضامن اس نفقے کا۔
اور نہیں فیصلہ کیا جائے گا نفقے کا غائب کے مال میں مگر انہی لوگوں کے لیے. آگے وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفْقَةِ الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَخَاصَمَتْهُ تُمِّمَ لَهَا نَفْقَةُ الْمُوسِرِ وَإِذَا مَدَتْ مُدَّةٌ لَمْ بس يَنْفَقِ. کر دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا. اگر قاضی نے عورت کے لیے غریبوں والا خرچہ لازم کیا، پھر وہ خاوند امیر ہو گیا، اس نے عدالت میں مقدمہ کر دیا، مطالبہ کر دیا کہ میرا خرچہ زیادہ کیا جائے، تو قاضی اس کو امیروں والا خرچہ اب اس کے لیے لازم کرے گا. پہلے خرچہ کون سا لازم کیا تھا کہ بندہ غریب ہے تو عام لوگوں والا خرچہ لازم کیا تھا. پھر اس کے بعد پیسے آگے، امیر ہو گیا، اس نے جناب 4 مرغی خانے بنا لیے. اب اس نے اس کے خلاف دعویٰ کر دیا عورت نے کہ مجھے خرچہ کم دیتا ہے، تو قاضی اسے تمم لہا نفقۃ الموسر، امیروں والا خرچہ اس پر لازم کرے گا، اس کے لیے لازم کرے گا. جب فیصلہ کیا قاضی نے عورت کے لیے تنگ دستی کے نفقہ کا، پھر ثم ایسر، پھر وہ امیر ہو گیا، تو پھر مخاصمت ہو، عورت نے مقدمہ کر دیا ہو اس مرد کے خلاف، تو مکمل کرے گا قاضی اس کے لیے، یا مکمل کیا جائے گا اس کے لیے موسر کا، امیر آدمی کا نفقہ. آگے وَإِذَا مَدَتْ مُدَّةٌ لم ينفق الزوج علیہا، لم ينفق الزوج عليها وطالبت بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها نفقة أو بس کر صالحت. اللہ سے پھر دیکھتے ہیں. خاوند نے کچھ عرصہ خرچہ نہیں دیا بیوی کو، اور کچھ مدت گزر گئی، اس نے خرچہ نہیں دیا، تو عورت نے اس کا مطالبہ کیا، فلا شیء لہا، اس عورت کو وہ گزشتہ دنوں کا خرچہ نہیں ملے گا. اللہ سے آگے پھر دیکھتے ہیں، پچھلے مسئلے کی دلیل رہ گئی ہے کہ نفقہ جو ہے نا وہ انہی لوگوں کو دیا جائے گا. اس پر تو یہ کیونکہ یہ جو ہے نا اس کے بچے جو ہیں اور والدین جو ہیں، لأنه فی معنی نفسی، یہ اس کی ذات کے حکم میں ہے. جس طرح اپنے اوپر خرچہ کرتا ہے اس طرح ان کا خرچہ بھی دینا ضروری ہوگا. اور ابھی یہ جو کہا کہ امیروں غریبوں والے خرچے سے، امیر ہو گیا اس نے مطالبہ کیا، امیروں والا خرچہ دینا پڑے گا، زیادہ خرچہ دینا پڑے گا، کیونکہ نفقہ جو ہے وہ تنگ دستی اور خوشحالی کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہتا ہے. وما یقضی به الموسرات تقدیر نفقته لم تجب لانها تجب شیئا فشیئا. کہتے ہیں کہ یہ نفقہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے لازم ہوتا ہے، جب بندے کی حالت بدلتی رہی فالحال مطالبۃ التمام حقیہ، ہر روز کے خرچے کا اس کا حق ہے، تو ہر روز جس طرح کی اس کی حالت ہوگی، جس دن ایک دن زیادہ پیسے آ گئے تو اس دن زیادہ خرچہ دے گا، جس دن تھوڑے اس دن تھوڑا دے گا. تو تبدل شیئا فشیئا، اس نے مہینے مہینے کا حساب رکھا ہوا ہے، ہر روز کا رکھا ہوا ہے، ہر روز کا رکھا ہوا ہے، ویسے حساب تو ہر روز کا ہونا چاہیے، اس اعتبار سے اس پر خرچے لازم ہونے. مولوی صاحب ہے کبھی 2 نکاح لگ گئے، کبھی نہ آپ کو 2 ختم بھی نہ آگے، زیادہ خرچ ہو گیا، آمدن ہو گئی، تو پھر خرچہ بھی زیادہ دینا پڑے گا. اب مسئلہ یہ تھا کہ کچھ مدت گزر گئی اور خاوند نے بیوی کو خرچہ نہیں دیا، اس نے مطالبہ کر دیا اور اسے کچھ نہیں ملے گا. الا یکون القاضی فرض علی نفقۃ، مگر جب قاضی نے اس کے لیے نفقہ مقرر کیا ہو تو پھر اسے وہ دینا پڑے گا. او صالحت الزوج ولا مقدارها فیقضى علی بنفقۃ ما بدا، یا پھر جتنا خرچہ بنتا تھا اس نے عورت سے خاوند سے بات کی، تو خاوند نے اس سے بات کی وہ کچھ کم مجھ سے لے لو، انہوں نے صلح کر کے تو طے کر لیا ہوا ہے، پھر یہ خرچہ پھر بھی اسے دینا پڑے گا گزشتہ دنوں کا. 2 صورتوں میں گزشتہ دنوں کا خرچہ دینا پڑے گا، یا تو قاضی نے مقرر کیا ہو، یا انہوں نے خاوند اور بیوی کے درمیان صلح کر کے، تو صلح سے ان کے درمیان متعین ہو گیا ہو کتنا خرچہ اس نے دینا ہے، تو وہ اسے خرچہ دینا پڑے گا. الا یکون القاضی، پچھلے ترجمہ کریں بلکہ جب گزر گئی کچھ مدت اس حال میں کہ نہیں خرچ کیا زوج نے اس پر، وطالبت ہو، عورت نے مطالبہ کر لیا مرد سے اس کا خرچے کا، نہیں ہے کوئی شے عورت کے لیے، مگر جب ہو قاضی فرض کیا ہو اس نے عورت کے لیے نفقہ، قاضی نے متعین کیا ہو، او صالحت، یا صلح کی ہو
زوج اس نے زوج کے ساتھ نفقہ کی مقدار پر اب اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، اب اسے دیا جائے گا گزشتہ دنوں کا نفقہ، نفقہ ما بدا، نفقہ ان دنوں کا جو کہ گزر چکے ہیں۔ آگے مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة۔ بس کہ خرچہ متعین ہو گیا تھا کہ اتنا خرچہ جو ہے نا، قاضی نے متعین کیا تھا کہ اتنا خرچہ جو ہے وہ خاوند نے دینا ہے ہر مہینے بیوی کو، تو وہ اس نے کچھ مہینوں کا نہیں دیا، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا تو یہ والا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے مر گیا تو ساقط ہی ہونا ہے، پھر وہ کدھر سے لینا اس نے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مرد کی وراثت میں سے پہلے وراثت تقسیم نہ کی جائے، پہلے خرچہ جیسے مہر میں ہے، مہر جو ہے وہ اگر خاوند نے نہیں دیا اور فوت ہو گیا تو پہلے عورت کو مہر دیا جائے گا، اس کے بعد اس کی وصیت اور وراثت جو ہے بعد میں تقسیم ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہ جو خرچہ ہے یہ جب ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وراثت میں سے بیوی کو الگ سے خرچہ دیا جائے پھر وراثت تقسیم ہو، اس طرح نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف وراثت اس کی تقسیم ہوگی۔ نفقہ ساقط ہو جائے گا، ان تکون الزوج الا ان تکون الزوجۃ استدانت، لیکن اگر عورت نے خاوند کے حکم سے قرضہ لیا ہوا، اس نے خاوند کے نام پر، فإنها لا تسقط بالموت، وہ خرچہ موت کے ذریعے ساقط نہیں ہوگا اور نہ ہی طلاق کے ذریعے، لأن القاضی ولایۃ عامۃ واستدانۃ علیہ بامر القاضی کان استدانۃ الزوج، کیونکہ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے، تمام مسلمانوں کا وہ والی ہے، اور اس کے حکم پر جو اس نے قرضہ لیا ہے تو گویا کہ کا استدانت زوجی، گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے خاوند نے خود قرضہ لیا ہو، تو جو اس نے خود قرضے لیے ہیں وہ تو اسے ادا کرنے پڑتے ہیں، تو یہ جو قاضی نے لیا ہے اس کے نام پر، قاضی نے دلوایا خرچہ، خاوند کے نام پہ قرضے لیتی رہے تو وہ بھی قاضی نے دلوایا، اس لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خاوند نے دیا ہو تو وہ اس کی وراثت میں سے پہلے دیا جائے گا اگرچہ فوت ہو گیا وہ۔ اگر فوت ہو گیا زوج بعد اس کے کہ فیصلہ کر دیا گیا، اس پر لازم کر دیا گیا یا متعین کر دیا گیا اس پر نفقہ، اور گزر گئے کچھ ماہ تو ساقط ہو جائے گا نفقہ۔ اگر کسی بندے نے 1 سال کا خرچہ ایڈوانس دے دیا، پہلے دے دیا بیوی کو، پھر وہ فوت ہو گیا، اس سے کچھ واپس نہیں لیا جائے گا۔ سال کا خرچہ پہلے دے دیا اور وہ فوت ہو گیا تو بیوی سے کچھ بھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ امام محمد فرماتے ہیں یحتسب لا نفقۃ ما بدا، گزشتہ دنوں کا خرچے کا حساب کیا جائے گا، تو وما بقی للزوج، جتنا گزشتہ دن جو مرد جب تک زندہ رہا تو اتنے دنوں کا خرچہ تو اس کے پاس رہے گا، باقی جو پیسے بچیں گے تو وہ زوج کی وراثت میں شامل ہو جائیں گے، باقی پیسے زوج کو ملیں گے، جب زوج کے ہوں گے تو پھر زوج کی وراثت میں شامل ہوں گے، فوت وہ ہوا ہے غریب تو۔ یہ جو پیچھے کہا کہ موت سے نفقہ ساقط ہو جائے گا، وہ کیوں؟ لأن النفقۃ صلۃ، کیونکہ نفقہ صلہ رحمی ہوتی ہے اور تعاون ہوتا ہے، بس صلات تسقط بالموت کالہبۃ تبطل بالموت، یہ تو جو صلے ہوتے ہیں، جو ہبے ہوتے ہیں، یہ موت کے ساتھ ساقط ہو جاتے ہیں، جیسے ہبہ موت سے باطل ہو جاتا ہے کب قبل القبض، کسی نے کسی کو تحفہ دیا ہے، کہا اس نے کہ تجھے دوں گا، ابھی تک اس کے حوالے نہیں کیا اور وہ فوت ہو گیا تو وہ والا تحفہ باطل ہو جائے گا، بعد میں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جا کے اس کے وارثوں کے تمہارے ابا جی نے مجھے یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے تو تحفہ دیں گے، فلاں ہدیہ دیں گے، تو فوت ہو گئے، وہ خواب ہی جائے سن، انہوں نے آخیا بھی دیو تو ہوں تسی مہربانی کرو دیو، وہ خواب ختم ہو گیا۔ وَإِنْ أَسْلَفَهَا، اگر مرد نے پہلے دے دیا 1 سال کا خرچہ پھر وہ فوت ہو گیا تو نہیں کچھ واپس لیا جائے گا۔ فرمایا امام محمد نے، یہ امام شافعی کا ارشاد ہے کہ حساب لگایا جائے گا عورت کے لیے اس نفقے کا جو کہ گزر چکی ہے مدت، اس نفقتی ما مدا، اس مدت کے نفقے کا جو گزر چکی ہے، اور جو باقی ہوگا وہ زوج کو ملے گا۔ وَيَتَزَوَّجَ الْعَبْدُ، کسی غلام نے آزاد عورت سے نکاح کر لیا، اب اس نے دینا خرچہ، اس کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، پیسے اس کے سارے کچھ کماتا بھی ہے تو وہ مولا کے پاس ہوتے ہیں، اب اس نے کیونکہ مولا کی اجازت سے شادی کرنی ہوتی ہے، مولا اسے اجازت دی ہے تو شادی کر رہا ہے، تو مولا اس کو بیچے گا، جو اس کے پیسے آئیں گے نا، جو قیمت اس غلام کی آئے گی
وہ مولا اپنے پاس نہیں رکھے گا بلکہ اس کی بیوی کو وہ خرچے کے طور پر دیے جائیں گے۔ یباع فیہا، اس پر قرضہ چڑھتا رہے گا، جس قرضے میں اس کو بیچ دیا جائے گا تو بیچا جائے گا، تو جو پیسے آئیں گے وہ مولا کے پاس، وہ مولا اس کی بیوی کو خرچے کے لیے دے گا۔ جب شادی کی غلام نے آزاد عورت کے ساتھ اس کا نفقہ قرض ہوگا، اس پر بیوی کا نفقہ قرض ہوگا، اس پر بیچ دیا جائے گا اس غلام کو جس قرضے میں۔ لأن اذا تزوج باذن المولى، جب مولا کی اجازت سے اس نے شادی کی ہو، لأنه دین وجب فی ذمته، کیونکہ یہ قرضہ ہے جو اس کے ذمہ میں لازم ہو گیا، لوجود السبب، کیونکہ سبب پایا گیا۔ سبب کون سا؟ سبب مولا کی اجازت ہے، اس وجہ سے لازم ہوا ہے، تو اس لیے نقصان مولا کا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ویسے غلام بیچتا ہے تو پیسے اپنے پاس رکھتا ہے، تو اب غلام کے پیسے جو ہے وہ اس کی بیوی کو دے گا، تو اس کے غلام بھی اس کے ہاتھ سے گیا اور پیسے بھی گئے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ، کسی بندے نے لونڈی سے شادی کی تو اس کے لونڈی کے مولا نے اگر اس لونڈی کو اپنے خاوند کے ساتھ رہنے دیا یا رات گزارنے دی تو اسے خرچہ دے گا۔ اگر اس نے اس کے ساتھ رہنے نہیں دیا اسے، وہ اس کے کام ہی مولا کی لگی رہتی ہے، تو پھر اس کو خرچہ دینا لازم نہیں ہے۔ تب یہ کا معنی کیا ہے کہ خاوند کے گھر میں خاوند اور بیوی کو اکیلے رہنے دینا، اور وہ ان سے خدمت مولا نہ لے۔ فإن استخدمها بعد التبویة سقطت النفقة لفوات الاحتباس وإن خدمته أحيانا من غير أن يستخدمها لا تسقط نفقتها، اگر وہ کبھی کبھی اس کی خدمت کرتی ہے، خاوند کے مولا کے کام بھی کرتی ہے، اگر وہ دن کو اور رات کو خاوند کے ساتھ رہتی ہے، یا کچھ وقت جو ہے وہ خاوند مولا کی خدمت کرتی ہے اور باقی اس کے ساتھ رہتی ہے وہ، تو پھر خاوند کو خرچہ دینا پڑے گا۔ جب شادی کی کسی بندے نے لونڈی کے ساتھ، فبوّأہا مولاہا، پس اس کو تخلیہ کروایا اس لونڈی کو اس کے مولا نے خاوند کے ساتھ اس کے گھر میں، فعلیہ، پس لازم ہے خاوند پر نفقہ، محصور کیا نکلے انہ تحقق الاحتباس، کیونکہ احتباس پایا گیا ہے، اور اگر نہ اس نے تخلیہ کرنے دیا اس کو تو فلا نفقہ تلا، اس کے لیے نفقہ نہیں ہے۔ تو لعدم الاحتباسی، آگے چھوٹے بچوں کا خرچہ باپ پر لازم ہے، اور اس خرچے میں اس باپ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا، جس طرح کہ بیوی کے خرچے میں خاوند کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوتا۔ اس طرح بیوی کا خرچہ خاوند نے دینا ہوتا ہے، تو اس طرح اپنے چھوٹے بچوں کا خرچہ بھی خاوند نہیں دینا ہے، کوئی اور نہیں دے گا، کسی اور پر دینا لازم نہیں ہے۔ لقوله تعالی وعلی المولود لہ رزقہن، جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا اس پر ہے رزقہن، بیویوں کا خرچہ۔ تو مولود لہو سے مراد کون ہے؟ جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا وہ باپ ہے، تو خرچہ کس پر لازم ہے؟ رزقہن، بیویوں کا خرچہ جب اس پر لازم ہے تو بیوی کا خرچہ کیوں لازم تھا؟ کیونکہ وہ اس کے بچے پال رہی ہے، تو بیوی کا خرچہ بچوں کی وجہ سے لازم تھا، تو بچوں کا خرچہ بھی تو اسی پر لازم ہونا ہے۔ اور نفقہ چھوٹے بچوں کا باپ پر ہے، نہیں شریک ہوگا باپ کے ساتھ اس خرچے میں کوئی ایک بھی، جس طرح کہ نہیں شریک ہوتا اس کے ساتھ بیوی کے خرچے میں کوئی ایک۔ آگے اگر بچہ دودھ پینے والا ہو تو اس کی ماں پر لازم نہیں ہے کہ وہ اسے دودھ پلائے، بلکہ باپ اجرت پر رکھے گا کسی عورت کو جو دودھ پلائے گی بچے کو اندہا، لیکن ماں کے پاس وہ پلائے گی۔ ماں پر دودھ پلانا لازم نہیں ہے، تو وہ کسی عورت کو رکھے جو کہ اسے دودھ پلائے، لیکن رہے بھی بچہ ماں کی نظروں میں ماں کے پاس رہے گا، دودھ وہ عورت دوسری پلائے گی۔ یہ اس پر یہ اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کریں کہ جو ہمارے یہاں جو مائیں جو ہے نا وہ بچوں کو خود دودھ پلاتی ہیں، ان کے لیے مشکلیں بھی برداشت کرتی ہیں، تو آخر میں بڑے ہو کے پتر کہتے ہیں تساں ماں ابا ساڑے واسطے کیتا کی ہے، تساں ساڑے واسطے بنایا کی ہے، انہیں تانوں پالیا ہے تے تانوں دودھ پلایا ہے، تانوں بڑا کیتا ہے، ابے اور خرچے کیتے ہیں، وہ کوئی نہیں سر خرچے جنہیں تساں ساڑے واسطے بنایا ہی کی ہے، ہم تو خود محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں، تو اتنی ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہے، فلاں کے دیکھیں نہیں فلاں کا باپ تو ادھر اس نے تو اپنی اولاد کے لیے یہ چھوڑا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ ہمارے لیے ایک کمرہ نہیں ہے آپ کے پاس رہنے کے لیے، تو ہمارے پاس موبائل نہیں ہے، ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، گاڑی آپ نے ہمارے لیے نہیں لی، کوٹھی بنا دیتے آپ کسی اچھے سستے زمانے میں کچھ آپ نے لیا ہوتا، آج ہمیں یہ مشکل زمانے تو نہ دیکھتے پڑتے۔
تو فرمایا کہ ماں پر لازم نہیں ہے کہ وہ اسے دودھ پلائے، یہ ذمہ داری باپ کی ہے، کیونکہ علی المولود لہو، پچھلی آیت، مولود لہو پر لازم ہے رزق ہن۔ اب دیکھیں ماں پر لازم نہیں ہے، یعنی کہ ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ بچے کو دودھ پلائے۔ نمبر 7، کیونکہ نفقہ باپ پر لازم ہے۔ ربما تعجز عن ارضائہ، کبھی ماں عاجز بھی ہوتی ہے بچے کو دودھ پلانے سے، وامتناع ہوا دلیل علیہ، اور ماں کا دودھ نہ پلانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پلا نہیں سکتی، اس لیے نہیں پلا رہی، کیونکہ لا تمتنع عن ارضاء مع القدرۃ غالباً، کیونکہ مائیں جو ہے نا وہ اگر انہیں قدرت ہو تو وہ بچے کو دودھ ضرور پلاتی ہیں، اس سے رکتی نہیں ہے۔ فہو کالمتحقق کی، جب وہ نہیں پلا رہی تو اس کا مطلب اس کا عذر ثابت ہے۔ آج کل ماڈرن مائیں نہیں پلاتی ہیں تو انہیں یہ مسئلہ نہیں پتا کہ وہ شریعت کی وجہ سے، وہ تو اپنے نواب ہونے کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ ہم تو بچوں کو اٹھائیں گی تو کپڑے گندے ہوں گے، اور ہمیں جو ہے نا اس کے لیے نوکرانیاں ساتھ ہوں تو وہ کام کریں گی، وہ اس وجہ سے نہیں پلاتی ہیں۔ وہ انہیں یہ نہیں کہ انہیں شرعی مسئلے پتہ ہے یہ کہ باپ پر سارا کوئی لازم ہے۔ قال اللہ تعالی ولا تضار والدۃ بولدها، اللہ نے فرمایا کہ نہیں نقصان دیا جائے گا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، وتؤمر دیانۃ، لیکن ثواب کے لیے عورت کو حکم دیا جائے گا، کیوں؟ لأنه من باب الاستخدام، کیونکہ یہ بھی خدمت لینے کے کام سے ہے، اور بچوں کی خدمت کرنا، خامد کی خدمت کرنا یہ ثواب ہے۔ دیانتاً، بطور ثواب اسے حکم دیا جائے گا، جیسے گھر کا جھاڑو دینا اور گھر کے اور کھانا پکانا اور کپڑے دھونا اور روٹی وغیرہ بنانا، بنا بذالک فإنه أوجب علیہ دیانتاً، یہ سارے کام بطور ثواب اس پر لازم ہے، دیانتاً لازم ہے، قاضی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پر مستحق بھی عقد نکاح، عقد نکاح کے ذریعے کیا تھا؟ تسلیم النفس، اپنا آپ مرد کے سپرد کر دینا، للاستمتاع، کہ وہ اس سے فائدے حاصل کرے، اس سے بتی کرے، اس کے علاوہ لا غیر، اس کے علاوہ کچھ اور اس پر لازم نہیں ہے۔ اب الا اذا تعینت، لیکن جب وہاں متعین ہو جائے، مطلب کہ جب باپ کو کوئی ایسی عورت نہ ملے جو بچے کو دودھ پلائے، اور بچہ اگر دودھ، یا پھر بچہ کسی اور لا یاخذ ثدی غیرہا، کسی اور عورت کا پستان پکڑتا ہی نہیں، اس سے دودھ لیتا نہیں ہے، تو اب ماں کو مجبور کیا جائے گا صیانتاً عن ضیاعہ، بچے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے۔ تو آج کل کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیے گا تو ڈبے والا جو ہے، تو لیکن ڈاکٹر، کسی ڈاکٹر کو آپ بچہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی بھی ڈاکٹر کو آپ دکھائیں تو ڈاکٹر کی سب سے پہلے، بلکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مثلا کچھ بچے پیدائشی انہیں کوئی سانس کا مسئلہ اس طرح سے ہوتا ہے، ماہر جو ڈاکٹر ہیں، ماہر ترین ڈاکٹر، وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس بچے کی خوراک ماں کا دودھ ہے، بس اسے کوئی اور چیز دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ نرسریوں میں بچے رکھتے ہیں نا، بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، تو یہ دینا میں بھی اچھی نرسری ہے ان کے پاس، انہوں نے چھوٹے چھوٹے شیشوں میں بچے رکھے ہوتے ہیں، ان کو وہیں پہ فیڈ دیتے ہیں، اور وہ ان کو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ کسی کو بچوں کو 5 7 8 10 دن تک رکھتے ہیں اس کے اندر، اور پھر بچے جب صحت مند ہو جاتے ہیں تو پھر والدین کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کا یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ ایک کوئی اسپیشل دودھ وہ انہیں دیتے ہیں اگر کسی بچے کے لیے ضروری ہو، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ بس ماں کا دودھ اسے دیا جائے، ماں کے دودھ سے بچہ ٹھیک رہے گا، بس اس کی جو ہے نا، یعنی مسلمان ڈاکٹر ہے یا یہ مسلمان نہیں بھی ہے تو وہ یہ مانتا ہے کہ فطرتاً جو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک بنائی ہے وہی بچے کے لیے بہتر ہے، اس لیے ماں کا دودھ کا حکم دیا جاتا ہے۔ وفی ظاہر روایت یہ ہے کہ عورت کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اگر اور کوئی عورت نہیں بھی دودھ پلانے والی تو مجبور نہیں کیا جائے گا ماں کو، کیونکہ لأنه يتغذى بالدهن وغیرہ، کیونکہ یتغذى بلکہ ہونا چاہیے یتغذى، اسے تیل وغیرہ سے اور باقی مائع چیزوں سے اسے خوراک دی جا سکتی ہے، اس سے وہ ضائع نہیں ہوگا بچہ۔ لیکن آگے جا کے پھر لکھتے ہیں تبیین الحقائق کنز الدقائق میں یہ، لیکن آگے جا کے فلسف انہا تجبر عند الکل، اصح یہ ہے کہ سب نے کہا کہ اس کو مجبور کیا جائے گا ماں کو کہ دودھ پلائے۔ صاحب ہدایہ نے، خانیہ نے اس پر جزم کیا ہے، یقین کیا، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ وفتح القدیر انہ الاصوب، زیادہ ثواب یہی ہے، لأن قصر الردیء الذی لم یانس الطعام علی الدہن والشراب سبب تمریضہ وموتہ، کیونکہ بچے کو اگر وہ بچہ جو ابھی کھانے سے مانوس نہیں ہوا، اسے صرف روک دینا کہ وہ تیل وغیرہ یا اس طرح کی جو پینے کی چیزیں، جوس وغیرہ اس طرح کی چیزیں صرف اسے دی جائے تو اس طرح بچہ بیمار ہو سکتا ہے اور مر سکتا ہے، تو اسے ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ اسے دودھ پلائے گی۔ اسلام سب سے زیادہ بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے بندوں کی، یا کوئی اور مذہب کرتا ہے؟ بھئی ایک طرف دیکھیں ماں کے حقوق کا خیال بھی کیا، باپ کے حقوق کا خیال بھی کیا، ماں کا بھی کیا کہ اسے مجبور نہ کیا جائے،
لیکن جب جس صورت میں مجبوری ہے بچے کی زندگی پہ بنی ہوئی ہے، اب ماں کو دودھ پلانا پڑے گا، وہ نواب نہ بنے۔ اور دوسری طرف بطور دیانت اور ثواب جو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے، بچوں کی خدمت کرتی ہے، اور اس کے رخساروں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، اسے اپنا منہ دھونے کا مطلب وقت نہیں ملتا، اور اپنے کو بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہے، حضور نے فرمایا اللہ طرف سے جنت عطا فرماتا ہے۔ جو گھر میں جو کام کرتی ہے، جو اپنے والد اپنے خاوند کو جو کھانا کھلاتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، تو اس سے جتنا ثواب ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ جہاد کے بعد حضور نے فرمایا کہ جو عورتیں گھروں میں رہتی ہیں اور اپنے مردوں کی اطاعت کرتی ہیں تو انہیں جہاد کے برابر انہیں ثواب ہے۔ پھر اس طرف انہیں ترغیب بھی دی ہے، دوسری طرف جو فرائض ہیں، فرائض میں ان کے شامل نہیں ہے، کریں گی تو انہیں اس پر ثواب ہے۔ وہ تو ساتھ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، کریں گے تو انہیں ثواب ہے، ان کے فرائض میں شامل نہیں۔ تو جیسے کل میں نے کہا تھا کہ پھر اگر کوئی کام نہ کرے تو ہم اسے سمجھا تو سکتے ہیں، تو ڈانگ اٹھا کے اسے انگلی سے اسے مار نہیں سکتے، تو روٹی لیٹ پکائی تو فلانا کا میں کیتا، فلانا کیتا، پھر تھوڑا سا ذرا۔ اور جن علماء نے مسئلے پڑھے ہوتے ہیں تو اگر بیویوں کو نہیں کچھ کہتے، لوگ کہتے ہیں مولوی اور تو بس زنانی تھلہ ہی لگے، تو وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اس نے شرعی مسئلے پڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے یہاں اس کی مار نہیں بنتی، میں اسے کچھ کہوں گا تو شرعی چلو میں مشکل کاٹ لوں، تو وہ مشکلیں جو ہے ویسے بھی مشکلیں برداشت کر سکتے ہیں، تو وہ شریعت کے لحاظ سے وہ برداشت کرتے رہتے ہیں، کسی بندے کو انہیں تکلیف نہ دے۔ تو ہمارے یہاں عورتیں بھی سر پہ چڑھ جاتی ہیں، انہیں بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو دکھاتی ہیں بھئی ہم تو مولوی صاحب پہ حکومت کرتی ہے، تو اس طرح بھی مسئلے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی خیال کرنا چاہیے، اگر ان کا کوئی خیال کرے تو اسے بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور علماء میں تو یہ ہونا چاہیے کہ علماء کی بیویاں جو ہیں انہیں دوسروں سے زیادہ مستعد ہونا چاہیے کام کرنے میں، کہ وہ دین کے کاموں میں ان کی مددگار ہوں۔ انہیں اگر یہی ہو کہ جناب مولوی صاحب نے جانا ہے جمعہ پڑھانے اور ان کے کپڑے ہی نہیں ہیں، تو وہ جناب پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جائے گا اور گندے کپڑے پہن کے جائے گا جمعہ پڑھانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، کہیں بھی اس نے جانا تو اسے ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ یہ انہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں اپنے استاد جی کے گھر میں گیا تو استاد صاحب پہلے ہمارے ساتھ رہتے تھے، استاد صاحب کی شادی ہو گئی تو ساتھ بالکل جیسے یہ ہمارا یہ اس دروازے کے سامنے دروازہ ہے وہ والا، اس کمرے کا اتنا گلی سے پار دروازہ تھا استاد صاحب کا، تو وہ گھر نہیں تھے گھر والے، تو استاد صاحب نے فرمایا کوئی کام تھا کہ ہم استاد صاحب کے گھر میں صفائی کے لیے یا کوئی کھانا پکانا ہوتا کچھ جاتے، تو استاد صاحب کے جو کپڑے تھے نا میں نے خود گنے 30 سوٹ 30 مایا لگے ہوئے استری کیے ہوئے لٹکے ہوئے تھے۔ میں یہ نہیں اندازہ بتا رہا ہوں، میں نے خود گنا ایک ایک سوٹ میں نے گنا، اور جو اس کے علاوہ استاد صاحب نے اتارے ہوں گے وہ اس کے علاوہ ہوں گے۔ اور استاد صاحب کی عادت مبارکہ تھی کہ استاد جی نے کلاس میں آتے استاد جی تو ویسے عام کپڑوں میں استاد، تو جب کہیں استاد صاحب تقریر کے لیے جانا ہوتا ہے ایک دن میں 2 جگہ استاد صاحب نے جانا ہے تو 2 جگہ نیا کپڑے تبدیل کر کے تشریف لے جاتے تھے۔ اور بس بہت فرشتہ جرحا فین کان صغیر ردیان، اگر بچہ دودھ پینے والا ہو تو نہیں ہے لازم اس کی ماں پر کہ اسے دودھ پلائے، اور اجرت پر لے گا، اس کے لیے رکھے گا اس کے لیے باپ اس عورت کو جو دودھ پلائے گی ماں کے پاس۔ فرشتہ جرا وہی زوجت و متعدد التردی ولدہ لم یجوز، اگر اپنی بیوی کو ہی اجرت پر رکھ لیا، یا پھر وہ جو کسی عورت کو طلاق دی ہے بیوی کو اور وہ عدت کے دوران اسے اجرت پر رکھا، تو یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ رکھنا جائز نہیں مطلب کہ وہ تو رکھ سکتا ہے لیکن اس بیوی کے لیے اجرت لینا جائز نہیں، کیونکہ یہ اس کا بیٹا لگتا ہے یا اس کے خاوند کا بیٹا ہے، اور اس کو ویسے بھی اسے دودھ پلانا چاہیے بطور ثواب، تو اس کے لیے اجرت لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ پیسے دو گے تو دودھ پلاؤں گے تمہارے بچے کو، ایسا یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ کیونکہ نکاح اگرچہ جس صورت میں جو ہے نا وہ اگر طلاق بائنہ ہو چکی ہے، نکاح ختم ہو گیا، اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، صحیح ہے کہ اس میں بھی جائز نہیں ہے پیسے لینا۔ اگر مرد نے اجرت پر رکھا عورت کو اس حال میں کہ اس کی بیوی ہے یا اس کی معتدہ ہے تاکہ دودھ پلائے اس کے بچے کو، تو جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی عدت ختم ہو گئی فستا اجر حالا ارضائی، پھر اجرت پر اسے رکھا، تو مطلب میں کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَبُو لَا يَسْتَأْجِرُ وَجَاءَ بِغَيْرِهَا فَرَضِيَتِ الْأُمُّ بِمِثْلِ أُجْرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ بِهِ وَإِنْ الْتَمَسَتْ زِيَادَةً لَمْ يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا، اگر ماں کو طلاق دے دی، بچہ پیدا ہوا اور ماں کو اس نے خاوند نے طلاق دے دی، اب اس کی عدت پوری ہو گئی، اب وہ اس بیوی کو کہتا ہے جس کو طلاق دے چکا ہے کہ وہ اجرت لے لے اور بچے کو دودھ پلائے، تو
ماں دودھ پلانے پر راضی ہے اور اجرت وہ لے کر دودھ پلانے پر راضی ہے تو ماں کو ہی بچہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی اور عورت اتنی ہی اجرت لے کر بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو ماں کا زیادہ حق ہے کہ ماں کو بچہ دیا جائے اس میں، کیونکہ وہ دودھ بھی پلائے گی بچے کو، اور دوسرا وہ ماں ہے، ماں کی شفقت زیادہ ہوگی، تو بچے کی پر شفقت کا خیال کرتے ہوئے ماں کو دینا زیادہ، ماں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے دیا جائے۔ اگر ماں بہت زیادہ پیسے طلب کر رہی ہے اور کوئی دوسری عورت جو ہے وہ کم پیسوں پر دودھ پلا رہی ہے بچے کو اور اس کا خیال بھی کرے گی تو پھر اس کو دینا صحیح ہے۔ اگر باپ نے کہا کہ لا استاجرھا، میں اجرت پر نہیں لوں گا اس ماں کو، اور لے آیا کسی اور عورت کو، پس راضی ہوگی ماں اجنبیہ عورت کی اجرت کی مثل کے ساتھ تو ماں زیادہ حقدار اس کی۔ اگر مطالبہ کیا ماں نے زیادہ کا تو زوج کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسے رکھے۔ ونفقۃ الصغیر واجبۃ علی ابیہ وان خالفہ فی دینہ کما تجب نفقۃ الزوجۃ علی الزوج وان خالفته فی دینہ۔ چھوٹے بچے کا نفقہ اس کے باپ پر لازم ہے اگرچہ اس کا دین مختلف ہو، جس طرح کہ بیوی کا خرچہ خاوند پر لازم ہوتا ہے اگرچہ بیوی کا دین مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹے بچے کا نفقہ واجب ہے اس کے